السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 13 برابر کا بدلہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکونوا امعۃ، تم کمزور رائے والے لوگ مت بنو۔ تقولون ان احسن الناس احسننا، کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی حسن سلوک کریں گے۔ وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے نفسوں کو قائم رکھو۔ ان احسن الناس، کہ اگر لوگ حسن سلوک کریں گے، ان تحسنوا، تو تم بھی ایسا کرو گے۔ وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر وہ برا کریں گے، فَلَا تَظْلِمُوا، تو تم ظلم نہ کرو گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ڈیلنگ کے حوالے سے احسن عمل کی طرف متوجہ کیا، ایک میرٹ کرائٹیریا بنا دیا، بہت خوبصورت میرٹ اور کرائٹیریا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا نا، کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بالکل اس کی جو روٹس ہیں اس حدیث کی، اس سے ملتی جلتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ احسن عملہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگلا اچھا ہے میں بھی اچھی ہوں، میں اچھی ہوں وہ اچھا ہے۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ کمال ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کو اس سنت کے بجائے اس نیگیٹو رویے کی طرف لے کر آئیں کہ وہ شخص جو ہم سے حسن سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اگر کوئی ہم سے بدسلوکی کرے گا تو ہم بھی بدسلوکی کریں گے، تو یہ حساب چکانے والی بات ہو گئی۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں امعۃ کہا گیا۔ امعۃ ضعیف الرائے، حساب برابر چکانے والا، جن کا اپنا کوئی نظریہ اور رائے نہ ہو۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں ہر وہ شخص جو دوسروں کی رائے کی پیروی کرے اور کہے کہ جیسے اس کی رائے ہے وہی میری رائے ہے، یعنی ایسی ضعیف کمزور رائے جس میں استقامت نہ ہو، ایسے ہے امعۃ۔ اب یہ امعۃ جو ہے نا، یہ آپ اپنے آبجیکٹو کے لیے ضرور رکھ لیں تیار کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ہمیں جس رویے کی طرف فوکس کرنے کی تلقین کی اور خود جو آپ کی سنت رہی، وہ احسان کی سنت ہے۔ نہ صرف حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے دیا جائے، بلکہ اگر کوئی بدسلوکی کرے اس سے بھی بھلائی اور حسن سلوک کیا جائے۔ اب اس مضمون کی تائید جو ہے وہ درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے، یعنی 9 باتیں مجھے کہیں میرے رب نے، مجھے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے زیادتی اور بدسلوکی کرے تو میں اسے معاف کر دیا کروں۔ دیکھ لیں، اللہ نے اپنے سارے انبیاء کرام کے لیے
خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی رویہ پسند فرمایا کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس برائی کے جواب میں اس سے اچھائی کی جائے، اگنور کرنے کا، معاف کر دینے کا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام کے لیے یہی چیزیں ہیں تو پھر ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کون سا رویہ پسند کریں گے؟ کیا مطلوب رویہ ہوگا؟ کہ اپنے بدلے لیتے پھرو، انتقامی کارروائیاں کرتے پھرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے پھرو؟ یہ امت محمدیہ کا وتیرہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، نہ آپ نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ وہ ہے جو جس کا رشتہ کاٹا جائے تو وہ اسے جوڑے رکھے۔ یہ ہے کمال، یعنی کسی نے آپ سے اچھا کیا، بدلے میں آپ نے بھی اچھا کیا، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بھلائی نہیں ہے۔ اگرچہ ہے کہ کم از کم آپ رشتہ توڑ تو نہیں رہے نا، کر رہے ہیں احسان کے بدلے میں احسان، لیکن اصل بھلائی، اصل نیکی، اصل اللہ کا قرب پانے کی جو بات ہے، طریقہ ہے، روش ہے، وہ کیا ہے کہ جس سے رشتہ کاٹا جائے، جو کاٹے ہم اس سے جوڑیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ون سائیڈڈ رہتے ہوئے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی احادیث کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، ایکسپلین کیا تھا اس کو، کہ ہمارے ہاں آج سارا جھگڑا، ساری جنگ، ساری تحریکیں، سب این جی اوز اس پیٹرن پہ کام کر رہی ہیں کہ جی ہم نے حق لینا ہے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، جبکہ اس کے برعکس دین ہمیں کہتا ہے حق لینے کی فکر کرنے کی بجائے حق دینے کی فکر کرو۔ یہاں پہ سیم وہی بات کہ یہ نہ دیکھو کہ میرے ساتھ میری خالہ نے، میری پھوپھی نے، میری دادی نے، میرے محلے میں سے فلاں نے، میری کولیگ نے، میرے فلاں رشتے نے میرے سے فلاں ٹائم فلاں زیادتی کی اور اب میں بھی جواب میں وہی زیادتی کروں گی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ اختیار کرنا ہے۔ جو مجھ سے توڑنے کی کوشش کرے گا، کٹنے کی کوشش کرے گا، میں اس سے بہت مناسب انداز میں، اب یہاں پہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی دوسروں کے سر پہ سوار ہو جاؤ اور اتنا میٹھے بن جاؤ کہ وہ آپ کو نگل ہی لے، نہیں، ایک مناسب طریقے سے اسلام دعا، مناسب طریقے سے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے میل جول۔ آج کل تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، پہلے تو کسی سے لوگ ملنے ہی جاتے تھے تو بات چیت ہوتی تھی، آج کل تو ہمارے پاس فون ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو بندہ کسی سے اچھے طریقے سے مناسب ہیلو ہائے حال چال کم از کم پوچھتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ کسی کو اور مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اس کی دکھ درد تکلیف کے موقع پہ جا کر اس کو جو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کر لے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ ہمیں بھی یہ فلاں ٹائم آیا تھا ہماری زندگی میں تو یہ لوگ نہیں آئے تھے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، تو اب ہم کیوں جائیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ انہیں کوئی خوشی ملتی ہے انہیں فوراً مبارکباد دیں، یہ نہ سوچے کہ ہمیں بھی تو ہمارا بھائی بھی تو پاس ہوا تھا، ہمیں بھی تو فلاں خوشی ملی تھی، ہم نے بھی گاڑی لی تھی، انہوں نے ہمیں کوئی مبارکباد نہیں دی، ہم کیوں انہیں مبارکباد دیں؟ یہاں پہ رک کر ہمیں سوچنا ہے کہ اگر تو ہم شیطان کے بندے ہیں تو ہم بالکل یہی چیز سوچیں گے جو آج ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی جواب میں یہ کرنے میں حق بجانب ہوں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم رحمان کے بندے اور نبی کے امتی ہیں تو بس پھر ہمارا رویہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ ہوگا۔ اسی میں ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے، حبیب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم رشتہ داروں سے نیک سلوکی کرنا، خواہ وہ تم سے بد سلوکی سے پیش آئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ریلیشنز میں جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو 80-90% گھروں کے اندر خوب بدمزگیاں، ناچاکیاں، جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔
ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، سلام دعا کے روادار نہیں ہوتے، پھر بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ آگے انہوں نے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی ملے تو بالکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کی وصیت تو یہی ہے کہ رشتہ دار چاہے کتنے برے ہوں، ہمیں ون سائیڈڈ رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ کریں گے تو بہتری آئے گی، معاشرے کے اندر ماحول اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، پھر تمہارا دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے سامنے برائی آئی ہے تو اس کو اچھائی سے صاف کرو، دور کرو۔ دشمن کو جگری دوست بنانے کی ٹپ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے یہاں پہ اب آپ کے فرش پہ بہت گندگی گری ہو، تو اس گندگی کو اٹھانے کے لیے آپ کوئی صاف جھاڑو، صاف کپڑا وغیرہ لے کر آئیں گے، اٹھائیں گے، آہستہ آہستہ وہ گندگی صاف ہو جائے گی وہاں سے۔ اب اگر آپ گندگی کو اٹھانے کے لیے انتہائی غلیظ گندی چیز اٹھا کے لائیں، اس سے تو نہیں وہ صاف ہونے والی۔ تو ایک بندے کو تو سیکریفائی کرنا ہے نا، ایک بندے کو آگے بڑھنا ہے، ایک بندے کو پہلا قطرہ بننا ہے۔ تو وہ پھر نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے، ان کی سنت کو، حسن اخلاق کی سنت کو فالو کرنے کی حیثیت سے، وہ پہلا قطرہ میں کیوں نہ بنوں؟ میں آگے بڑھ کر اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیوں نہ کروں؟ میں بار بار کہتی ہوں کہ جوڑنے سے مراد اعتدال میں رہ کر جوڑنا ہے۔ اب ہمارے ہاں رشتوں کے اندر اس قدر پرابلمز آ گئی ہیں۔ ایک تو جہالت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، قرآن سے دوری نے ہمارے ستیہ ناس کیا ہوا ہے، نہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہے۔ بس ہم نعتیں پڑھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، زمین آسمان سے کہ کلابے ملاتے ہیں، آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی ایکچول سنت کیا ہے۔ بات تو پھر وہی ہے نا کہ سنت یہی ہے کہ ہمیں اپنے من کو مارنا ہے، ہمیں جھکنا سیکھنا ہے، اکڑنا نہیں ہے۔ اکڑوں کس لیے؟ میں نے کون سا یہاں دنیا میں ہمیشہ رہ لینا ہے؟ اگر کوئی میرے ساتھ برا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو کوئی نہیں، اس نے اپنے رب کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل قرار دیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کامل نمونہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے۔ آپ نے نہ صرف اپنوں سے بلکہ دشمنوں سے بھی ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا۔ اگر آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ یاد ہو کہ جہاں مشرکین مکہ کے قیدی آپ کے ہاتھ آئے تھے، کون تھے مشرکین مکہ؟ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے اور اسلام کے اور اللہ کے اور قرآن کے سخت ترین بدترین دشمن، اور اس موقع پر وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہ تھا، اور باوجود یہ کہ صحابہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان مشرکین کو، قیدیوں کو رہا کیا، بلکہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہے، آپ نے ان کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھا۔ دیکھیں کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ۔ پھر ابو سفیان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قبول اسلام سے پہلے اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے وہ تھے۔ فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اس کے بیٹوں کو جو حوازن کا ایک غزوہ ہوا، وہاں مال غنیمت ملا، سب سے زیادہ حصہ ان کو دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تو سونے کی تاروں سے لکھنے والی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، مواخذہ نہیں۔ یہ آپ نے کن کے ساتھ رویہ اختیار کیا؟ یہ لوگ وہ تھے
جن کو آپ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، انہوں نے سرنڈر کر کے کوئی اسلام نہیں قبول کر لیا تھا، بس یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قبضہ کر لیا تھا مکہ کے اوپر، آپ فاتح تھے، تو جیسے ایک فاتح اپنی مفتوح قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا آپ نے وہ کیا، اور آپ نے انہیں جب معاف کیا تو پھر اس کے بعد جو دھڑا دھڑ لوگ اسلام لائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ون سائیڈڈ اچھا رہیں گے کبھی نہ کبھی تو اگلے کے دل میں خیال آئے گا، اور سپوز خیال نہیں بھی آتا، آپ کی زندگی گزر گئی اچھا کرتے کرتے، اینڈ میں آ کے شیطان ایسے پھونکے مارتا ہے کہ ساری زندگی ہوگی بس تم ہی رہ گئی ہو اچھائی کرنے کے لیے، ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو ہم ان سے اچھائی کریں؟ نہیں، ون سائیڈڈ اچھا سلوک زندگی کے آخری سانس تک، اس بات سے آنکھیں بند کر کے کہ یہ کون ہے، کیا ہے یہ جو سامنے میرے سامنے جو ایک کریکٹر آیا ہوا ہے جس کا کام مجھے زچ کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، فساد کرنا ہے، مجھے اسے نہیں دیکھنا، مجھے تو اوپر آسمان کی طرف اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ تو پھر وہی بات اس حدیث کا مفہوم کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو، لوگ احسان کی روش اختیار کر رہے ہوں، مجھے نہیں اس کو دیکھنا، ظلم یا بدسلوکی کا دور دورہ ہو، مجھے نہیں دیکھنا۔ اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ ہر صورت میں، ہر جگہ، ہر انداز میں احسان اور حسن سلوک کا ہی رہے، اور پھر یہ کہ احسان صرف ان کے ساتھ نہیں جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر احسان جو ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے کہ جو مجھ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے نہ دے جب میرے پاس دینے کا وقت آئے تو میں اس کو دوں۔ اللہ مجھے اس بات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بچیاں ہیں نا، اب آپ ماشاءاللہ سے آگے چل کر پریکٹیکل لائف میں جب قدم رکھیں گی، آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سارے رویے آپ کے اختیار میں ہوں گے، اور یہی ہماری آزادی رائے اور آزادی اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا کہ چاہو تو اچھا عمل کرو، چاہو برا عمل کرو۔ زندگی کے اندر ایک اپنی عادت بنا لیں، ٹریننگ کر لیں کہ نہیں، دینا ہے، اچھا کرنا ہے، جھکنا ہے۔ اگر کوئی مجھ پہ اکڑ رہا ہے، مجھے اکڑ نہیں دکھانی، مجھے جھک جانا ہے۔ پھر برائی کے بدلے میں نیکی۔ اسلام صرف ہمیں یہی تعلیمات نہیں دیتا کہ نیکی کے بدلے میں نیکی کرو، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ برائی کے بدلے میں نیکی کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو احسن طریقے سے پرے کرو، دور ہٹاؤ، صاف، اچھی طرح فرش صاف کر دو۔ دل بھی فرش کی مانند ہے، دل کے فرش کو بھی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں ہر روز گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں کرتے ہیں نا، روز اٹھتے ہیں، جھاڑو لگانا پڑتا ہے، پوچھے لگانے پڑتے ہیں، واش روم دھونا پڑتا ہے، اپنا پورچ دھونا پڑتا ہے، ڈیوڑی راہداری دھونی پڑتی ہے۔ لوگ بہت صفائی پسند ہوتے ہیں، گلی کے سامنے سے بھی دھو رہے ہوتے ہیں، پھر 10 15 20 دن 25 دن بعد جالے اتار رہے ہوتے ہیں، ہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، صفائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دلوں کو بھی صفائی چاہیے، ہر روز چاہیے، جیسے ہر روز کھانا چاہیے، نیند چاہیے، آرام چاہیے، دلوں کو بھی یہ ساری صورتحال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز ہٹاتے رہو، روز جالے لگیں گے، روز گند شیطان پھینک کے جائے گا، روز غلاظت کے ڈھیر لگے ہوں گے، نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، غصے کے ڈھیر لگے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے ملنے جلنے والوں کے حوالے سے اپنے آپ کو صاف کرتے چلے جاؤ، صاف کرتے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور وہ میری مہمانی اور ضیافت نہ کرے تو کیا جب وہ میرے پاس آئے تو میں بھی اس سے ویسا ہی سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، جب وہ تیرے پاس آئے تو تو اس کی مہمانی کر،
دیکھیں یعنی آج ہمارے رونے کیا ہوتے ہیں. میں ان کے گھر گئی, انہوں نے میرے سامنے یعنی ذرا انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا, ذرا عزت نہیں کی, بس ایک چائے کا کپ اور 2-4 بسکٹ پلیٹ میں رکھ کے مجھے پیش کر دیے. تو اب وہ میرے گھر آئے ہیں, مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, میرا دل بڑا کھلا ہے, لیکن میں انہیں نہیں دوں گی. ان کے سامنے بھی میں سیم ویسا ہی کروں گی کہ 1 کپ چائے اور 3-4 بسکٹ. دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. یہاں صحابی نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ میری مہمانی اور ضیافت نہ کرے, تو جب وہ میرے گھر آئے تو کیا میں اس سے وہی سلوک کروں؟ آپ نے کہا نہیں, یہ ہے میرے نبی کی سنت. دیکھیے ان سنتوں کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کا چرچا کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہوں گی کہ جب بھی آپ مختلف درسوں میں, مختلف محفلوں میں جائیں, وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملے. اب اتنی باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں, کچھ باتیں اچھی نوٹ کر لیں, جسٹ چند باتیں, چند حدیثیں لکھیں, رائٹ ڈاؤن کریں اور 2 لائنوں میں ایکسپلین کریں, اپنی باتیں کم, نبی کی باتیں زیادہ کر کے ان کا چرچا کریں, ان کو پھیلائیں. اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. نبی سے محبت, نبی کی محبت کے دعوے صرف کافی نہیں ہیں, عمل بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں اگر ہم یہ رویے لے آئیں گے تو کوئی کتنا ہم سے برا کرے گا. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, آخر کبھی نہ کبھی احساس ہوگا اس کو, اور اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں, ہم تو اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں گے نا. تو بات وہی ہے, حدیث کا تھیم یہی ہے, برائی کا بدلہ برائی نہیں. ایک شخص اگر کنجوسی کر رہا ہے تو اس کے جواب میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی, پھر اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. مزہ اس بات میں ہے کہ وہ کنجوسی کرے, وہ برائی کرے, جواب میں بھلائی کر دوں. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, کسی نے آپ کو عید پہ کوئی گفٹ دیا, انتہائی 3rd کلاس قسم کی چیز دی آپ کے ریلیٹیوز میں سے, آپ جواب میں اسے بہترین چیز دیں. دیکھیں آپ صرف یہ نہیں اسے مزہ چکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ میرے رب کا حکم یہ ادفع باللتی ہی احسن. میرے رب نے کہا برائی کو اچھائی سے دور کرو, تمہارا دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ دوسرے شخص کی رائے کے پیچھے چل کر مت کہو. جو لوگوں کی رائے ہے, لوگوں کے اوپینینز ہیں, لوگوں کا چلن ہے, لوگوں کے اندر جو رواج ہے, لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے, اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. نہیں, بلکہ ایسا کرو کہ لوگ احسان کریں تو ان کے ساتھ بھی احسان سے پیش آؤ, اور اگر وہ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو. یہ حدیث کا تھیم میں نے خلاصہ یہاں پہ اینڈ میں آ کے پھر دوبارہ بیان کر دیا, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار ہمیں اپنے دماغوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. اور شیطان اور ہمارا نفس بہت شریر ہے, وہ بار بار آئیں گے ان چیزوں کو نکال کر سائڈ پہ رکھ کر ہمیں, اللہ معاف کرے, خونخوار درندہ بنانے کے لیے, جانور بنانے کے لیے. آؤ اور لڑو, سینگوں سے سینگ لڑاؤ, جیسے وہ بکریاں اور لڑ رہے ہوتے ہیں نا جانور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مارے ہوتے ہیں, وہ انسانوں کو بھی جانوروں کے لیول پر لے جانا چاہتا ہے شیطان. وہ کہتا ہے آؤ اور سینگ لڑا کے رکھو ان کے ساتھ, ہر وقت کا رونا دھونا, ٹینشن. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں نا, اور صحیح معنوں میں لے کر آئیں, اللہ کی خاطر, اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کی خاطر, آپ لکھ لیں 100%, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ضرور سکون آ جائے گا. ہم دل سے اگنور کرنے والے, دل سے معاف کرنے والے بنیں گے. ہم نے اچھا کر دیا اللہ کو دکھانے کے لیے, کوئی ہم سے اچھا کرتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتا اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے, میں نے اچھا کر دیا. آپ دیکھیں زندگی اتنی پرسکون, اتنی خوبصورت ہو جائے گی, صحت اچھی ہو جائے گی. گھروں کے اندر یہ جو جھگڑوں سے برکت اڑ جاتی ہے نا, جھگڑے سے, تو گھروں کے اندر سے رزق کی جو برکت اڑی ہوتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, روزی فراخ ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے نا. تو یہ آج ہمارے زندگیوں کے اندر سے یہ جو برکتیں اٹھ گئی ہیں, اس کے پیچھے مین یہاں رشتہ داریوں کے اندر آ کے ہمارے معاملات جو خراب ہوئے ہیں.
اب اگر ہم ون سائیڈڈ ہو کر یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ سکون، صحت، خوشیاں، امن، اطمینان، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بہت ساری چیزیں آپ سے مٹنے والے بن جائیں گے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے، برائی کے مقابلے میں نیکی کی تلقین، ورنہ عام طور پر انسانی رویے یہی رہے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے اگر دین ساتھ نہیں ہوگا کہ جو جیسا کرے اس سے ویسا ہی سلوک کرو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔